پہلے یہ میٹنگ ہم بڑی کلوزلی میں ان چیزوں کو واچ کر رہا ہوں، کیونکہ چائنا کی طرف سے بھی میسج آ رہا ہے ایران کے لیے اور امریکہ کی طرف سے بھی پاکستان کو میسج جا رہا ہے ایران کے لیے، تاکہ جب مسعود پزیشکن صاحب اسلام آباد میں آئیں گے پاکستان کے جو کیپٹل میں، تو وہ ملاقات کریں گے پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ سے اور ٹاپ پولیٹیکل قیادت سے، اور وہ ان کو میسج دیں گے کہ آپ چائنا کے انٹرسٹ کا خیال بھی رکھیں ریجن میں اور امریکہ کے انٹرسٹ کا بھی خیال رکھیں۔ اب دیکھیے چائنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کی مدد سے ایران چائنا کے قریب آئے، اور اس کو چائنا کو پاکستان کی بڑی شدید ضرورت ہے اس معاملے میں۔ دیٹس وائی یہ جو ملاقات ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کی چائنیز فارن منسٹر کے ساتھ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے انڈیا۔ اب پاکستان اور چائنا کے جو ملٹری تعلقات ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے بہت تگڑے ہو چکے ہیں، بہت طاقتور ہو چکے ہیں، اور یہ ملاقات جو ہے یہ آنے والے وقت میں ہمیں نظر آئے گا کہ اور زیادہ اسٹریٹجکلی معاملات کو دونوں کنٹریز کے لیے بہتر کرے گی۔ پاکستان آنے والے وقت میں اپنے آپ کو اور زیادہ ڈپلومیٹکلی انگیج کرے گا ایز فار ایز چائناز کنسرنس، اور چائنا بھی پاکستان کو ڈپلومیٹکلی انگیج کرے گا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں، ہو سکتا ہے برکس میں بھی پاکستان کو انگیج کرے آنے والے ٹائم پہ جو ہے وہ چائنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ چائنا بھی پاکستان کو جو گلوبل ادارے جن کو چائنا لیڈرشپ جن کو کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے، اس میں پاکستان کا بھی کردار بڑا اہم ہو۔ یاد رہے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ 2 مہینے بعد جو ہے وہ جا رہے ہیں چائنا کے دورے پہ۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، تو اس میٹنگ اس کو اٹینڈ کرنا ان سب لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں مودی، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہوں گے اس میٹنگ میں وہ بھی آئیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ جو میٹنگ اس ٹائم اسٹریٹجک ملٹری اور اکنامک لیول پہ کی گئی ہے میٹنگ، یہ بہت ضروری میٹنگ تھی، اور اس سے پاکستان کے انٹرسٹ کا خیال بھی ہوگا، اور پاکستان چائنا کی جو فرینڈشپ ہے، جو اسٹریٹجک الائنس ہے، وہ آنے والے ٹائم پہ اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وانگ ہی نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جس کو میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریبڈل کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ بیسیکلی انہوں نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنا سپورٹس پاکستان ان ریزولوٹلی کمبیٹنگ آل فارمز آف ٹیررزم اینڈ ہوپ دیٹ پاکستانی ملٹری ول کنٹینیو ٹو میک ایوری ایفرٹ ٹو انشور دا سیفٹی آف چائنیز پرسنلز پروجیکٹس اینڈ انسٹیٹیوشنز ان پاکستان۔ بیسیکلی چائنا نے انڈائریکٹلی بلوچستان کا نام لیا ہے۔ چائنا نے پاکستان کو کہا ہے کہ پاکستان جو بلوچستان میں ٹیررزم کے خلاف ایکشن یہ پاکستان کی ملٹری وہ بہت اچھا کر رہی ہے، کیونکہ دیکھیے چائنا کی جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس ٹائم پاکستان میں، اس کا میجر حصہ بلوچستان میں ہے، کیونکہ سی پیک جو ہے وہ بیسیکلی اس کا میجر حصہ جو ہے وہ بلوچستان سے جو ہے وہ جاتا ہے پاکستان کے دوسرے ریجنز میں اور پھر چائنا میں جاتا ہے۔ تو چائنا کے لیے بڑا کنسرننگ ہے کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں، کیونکہ اگر بلوچستان کے حالات بہتر ہوں گے، پاکستان ٹیررزم کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشنز لے گا، تو آبویسلی چائنیز جو نیشنل چائنیز جو انجینئرز پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کی سیفٹی ہوگی، اور پاکستان کے ساتھ چائنا اور زیادہ آنے والے وقت میں انویسٹمنٹس کرے گا۔ تو اس ٹائم بلوچستان والا جو پرابلم ہے وہ پاکستان بھی فیس کر رہا ہے، اور چائنا بھی اس چیز کو فیل کر رہا ہے، اور چائنا بھارت پہ آنے والے وقت میں پریشر بھی ڈالے گا کہ وہ جو اپنے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کروا رہا ہے بلوچستان میں پاکستان کے اداروں کے اگینسٹ، وہ اس کے خلاف ایکشن لے، اور پاکستان جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بلوچستان میں اس ساری ایکٹیویٹیز کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو ختم کرے، تاکہ پاکستان میں اور زیادہ انویسٹمنٹ آئے۔ اور یہ دورہ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ چائنا بار بار ٹیررزم کی بات کر رہا ہے، اور جب ٹیررزم کی چائنا بات کرتا ہے تو وہ obviously انڈائریکٹلی ہمیں بلوچستان پر ایکشن لینے کے بارے میں کہتا ہے، جس میں پاکستان کی ملٹری پچھلے ایٹ لیسٹ 2 سال سے ٹیررسٹ کے اگینسٹ ایکشنز لے رہی ہے، اور چائنیز جو انجینئرز ہیں اور چائنیز جو ایسٹس ہیں بلوچستان میں ان کو سیو کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ جو چائنا نے $60 بلین کی انویسٹمنٹ ابھی تک کی ہے پاکستان میں، یہ چائنا نے ایسے نہیں کی۔ چائنا لانگ ٹرم پاکستان کو اپنا ایک الائے دیکھ رہا ہے، کیونکہ دیکھیے میں آپ کو یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ چائنا از اے رائزنگ پاور۔ ابھی نہیں تو اگلے 10 سال میں چائنا جو ہے وہ پوری طرح سے امریکہ کے مقابلے میں ہوگا۔ چائنا کی اکانومی کہا جا رہا ہے 2040 تک جو ہے وہ امریکہ کی اکانومی کو اوورٹیک کر لے گی، بہت بڑی اکانومی ہو جائے گی۔ اوبویسلی جب اس کی اکانومی بڑی ہوگی تو اس کی فوج بھی بڑی ہوگی، اس کی ملٹری بھی بڑی ہوگی، اس کے پاس الائز بھی زیادہ ہوں گے۔ تو یہ چیزیں آنے والے وقت میں ہمیں اور زیادہ نظر آئیں گی، اور ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کو سوچنے اور انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملے گا۔ دیٹس وائی جو میٹنگ ہے جنرل صاحب کی وانگ ہی صاحب کے ساتھ، یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں کریٹیکل رول جو ہے وہ بتائے گی، اور یہ بڑا کریٹیکلی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اچھا اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی، وانگ ہی صاحب جو ہے انہوں نے پریز کیا پاکستان ملٹری کو ایز اے فرم ڈیفینڈر آف نیشنل انٹرسٹ اینڈ اسٹیڈ فاسٹ سپورٹ آف چائنا پاکستان فرینڈشپ۔ اچھا اس میسج کا مطلب یہ ہے، چائنیز وانگ ہی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھتی ہے۔ انڈائریکٹلی وانگ ہی نے انڈیا کو ایک میسج دیا ہے کہ پاکستان کی ملٹری جو ہے اس نے پاکستان کے انٹرسٹ کا خیال رکھ کر انڈیا کو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک تگڑا جواب دیا ہے۔ تو اٹ شوز کہ یہ انڈائریکٹلی جو میسیجنگ کر رہا ہے چائنا انڈیا کو، چائنا جو انڈائریکٹلی میسیجنگ کر رہا ہے باقی ریجن کے الائز کو، اس سے ہمیں شو ہوتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس ٹائم پوری طرح سے الائن ہے پاکستان کے اوپر،